شاہی خاندان کو برطانوی حکومت کی جانب سے ہر سال ایک گرانٹ ملتی ہے جسے ساورن گرانٹ کہا جاتا ہے۔ اسی گرانٹ سے اس خاندان کی روزمرہ زندگی اور مختلف سرگرمیوں کے اخراجات ادا ہوتے ہیں۔ برطانوی شہزادہ اینڈریو کی جانب سے جنسی استحصال کے الزام میں ایک خاتون ورجینیا جوفری اور ایک خیراتی ادارے کو 1 کروڑ پاؤنڈ بطور ہرجانہ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں، جس کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ شاہی خاندان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور یہ دولت آئی کہاں سے۔ فوربس میگزین کے مطابق شاہی خاندان کے کل اثاثوں کی مالیت 28 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں شامل ہے۔ گزشتہ برس شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل نے شاہی خاندان پر الزام لگاتے ہوئے اسے دی فرم کہا، جو ایسا منفی نام ہے جو عام طور پر کسی مافیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ نام نیا نہیں اور کئی عشروں سے استعمال ہوتا چلا آیا ہے۔ شاہی خاندان کے اثاثے صرف انگلستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سینٹرل لنڈن، جو دنیا میں پراپرٹی کے لحاظ سے مہنگا ترین علاقہ ہے، میں اس خاندان کے محلات ہیں، جبکہ اسکاٹ لینڈ کے دور دراز علاقوں میں یہ خاندان زرعی زمینوں کا مالک ہے۔ شاہی خاندان کو برطانوی حکومت کی جانب سے ہر سال ایک گرانٹ ملتی ہے جسے ساورن گرانٹ کہا جاتا ہے۔ اسی گرانٹ سے اس خاندان کی روزمرہ زندگی اور مختلف سرگرمیوں کے اخراجات ادا ہوتے ہیں۔ ان سرگرمیوں میں شاہی محلات کے اخراجات، سفری اخراجات، تقریبات میں شرکت کے اخراجات وغیرہ شامل ہیں۔ برطانوی حکومت ہر سال ساورن گرانٹ کے تحت شاہی خاندان کے لیے رقم جاری کرتی ہے۔ 2021 میں یہ گرانٹ 8 کروڑ 59 لاکھ پاؤنڈ تھی۔ اس خرچ میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے اور 2012 میں یہ رقم تقریباً 2.5 گنا کم یعنی 3 کروڑ 24 لاکھ پاؤنڈ تھی۔ شاہی خاندان کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتا کیونکہ ان پر برطانوی ٹیکس قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ساورن گرانٹ کے تحت ملنے والی رقم شاہی محلات کی دیکھ بھال، شاہی خاندان کے افراد کے سفری اخراجات اور عملے کی تنخواہوں پر استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 2020 میں جاری ہونے والی اخراجات کی فہرست کے مطابق شہزادہ چارلس اور ان کی اہلیہ نے آئرلینڈ کا سرکاری دورہ کیا، جس کے لیے چارٹرڈ جہاز استعمال کیا گیا اور اس پر 49,793 پاؤنڈ خرچ آیا۔ ساورن گرانٹ کا پیسہ کراؤن اسٹیٹ سے آتا ہے۔ یہ 10 ارب ڈالر مالیت کا خصوصی فنڈ ہے جس میں دکانیں، کاروبار، دفاتر، ہوٹل، کرائے کے مکان، زرعی زمینیں اور مختلف کمپنیوں میں حصے شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کراؤن اسٹیٹ ملکہ برطانیہ کی ملکیت بھی ہے اور نہیں بھی، اور اسے فروخت نہیں کر سکتے، اور اس کے اثاثے وہ اور ان کا خاندان صرف اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں جب تک وہ شاہی خاندان کا حصہ ہیں۔ کراؤن اسٹیٹ سے حاصل ہونے والی ساری رقم شاہی خاندان کو نہیں جاتی۔ 2020 میں اس کی کل آمدن 34.5 کروڑ پاؤنڈ تھی، جس میں سے شاہی خاندان کو 25% یعنی 8 کروڑ 59 لاکھ ملے۔ شاہی خاندان کی آمدن کے کئی دوسرے ذرائع ہیں اور ان کی ذاتی جائیدادیں بھی ہیں۔ ملکہ کی ذاتی جائیداد میں ان کے آباء و اجداد کے چھوڑے ہوئے محلات، گھوڑوں کے فارم، زرعی زمینیں، باغات اور دوسرے اثاثے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ملکہ کے پاس زیورات اور جواہرات کا بڑا خزانہ موجود ہے اور آرٹ کے انمول فن پارے اس کے علاوہ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ملکہ کے پاس نایاب ٹکٹوں کے دنیا کے سب سے بڑے ذخیروں میں سے ایک موجود ہے۔ یہ ذخیرہ ان کے دادا نے جمع کرنا شروع کیا تھا۔ البتہ بکنگم پیلس ملکہ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ کراؤن اسٹیٹ کی ملکیت ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق دوسرے ذرائع کے علاوہ ملکہ کو پریوی پرس یعنی ذاتی آمدن بھی موصول ہوتی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو ملکہ کو اپنے والد سے موصول ہوئی تھی اور ان کے بعد ان کے جانشین یعنی شہزادہ چارلس کو ورثے میں ملے گی۔ اس کے علاوہ ملکہ کی ذاتی جائیداد کی بھی کمی نہیں جو برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی جائیداد ڈچی آف لنکاسٹر ہے جس کا رقبہ 44,000 ایکڑ اور اس کے خاصی آمدن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں بھی جہاں ایک فلیٹ کی مالیت کروڑوں پاؤنڈ ہے، ملکہ کی ذاتی جائیداد موجود ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاہی خاندان برطانیہ کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فوربس میگزین کے مطابق ہر سال لاکھوں لوگ لندن اور دوسرے علاقوں میں شاہی محلات کی سیر کرنے آتے ہیں، جس سے برطانوی معیشت کو کروڑوں پاؤنڈ کا فائدہ ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ شاہی خاندان کی مصروفیات کا احاطہ دنیا بھر کا میڈیا کرتا ہے، جس سے مفت میں برطانیہ کی کوریج ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کی شادی کی دنیا بھر میں ٹیلی ویژن کوریج سے برطانوی معیشت کو $1.5 ارب کا فائدہ پہنچا۔ اس کے علاوہ شاہی خاندان مختلف مصنوعات کو رائل وارنٹ یعنی اپنی منظوری کا سرٹیفکیٹ ادا کرتا ہے۔ فوربس کے مطابق اس سے برطانوی معیشت کو $55 کروڑ کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہیری اور میگن مارکل $1 کروڑ اور یہ دونوں اب شاہی خاندان سے الگ ہو چکے ہیں، اس لیے اب یہ اپنے اخراجات کے خود ذمہ دار ہیں۔ کیٹ مڈلٹن 70 لاکھ سے $1 کروڑ، شہزادہ فلپ 3 کروڑ جو ان کے مرنے کے بعد ملکہ کو منتقل ہو گئے، شہزادہ ولیم 3 سے $4 کروڑ کے درمیان، شہزادہ چارلز $40 کروڑ، ملکہ الزبتھ دوم $60 کروڑ۔